بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب لکھی ہوئی حدیث پاک دی صحیح مسلم دے اندر کتاب فضائل الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم دے اندر ایک باب دا عنوان قائم کیتا ہے، باب من فضائل عمر رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی صحیح بخاری دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سید المفسرین حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو روایت کیتا ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جنازہ رکھیا ہویا سی۔ لوگ چواں طرف تو احاطہ کیتے ہوئے حضرت فاروق اعظم واسطے دعا اور تعریف دے اندر مشغول اور مصروف سی۔ تے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے، میں بھی انہاں لوکاں دے وچ دعا کرنے والیاں وچ کھڑا سی۔ اچانک ایک شخص نے پچھوں آ کے میرے کندھے تے اپنی کونی رکھی۔ میں پلٹ کے ویکھیا تو حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سن۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جنازہ شریفہ تو مخاطب ہو کے بولے، یعنی حضرت عمر فاروق نو مخاطب کر کے بولے، اللہ تعالیٰ تواڈے تے رحم فرمائے، ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عملہ منک، کہ اے عمر فاروق تسی اپنے بعد کوئی ایسا نہیں چھوڑیا کہ اس جیسے عمل کر کے میں اللہ تعالیٰ دے نال ملاقات کرنا زیادہ پسند کردا ہاں۔ یعنی تواڈے جیا میری نگاہ وچ ہون کوئی بندہ عمل کرنے والا نہیں ہے، جیڑا کردار، جیڑا روب، جیڑا دبدبہ، جیڑی دینی غیرت، دیگر معاملات تانوں اللہ نے عطا کیتے نے وہ ہن کسے کولے نہیں ہیں۔ تو پھر نال ہی حضرت مولا مشکل کشا نے کیا، وَأَيْمُ اللَّهِ، قسم بخدا، مینوں اللہ دی قسم ہے، ان كنت لأظن ان يجعلك اللہ مع صاحبیک، کہ مینوں امید واثق کے، یعنی مینوں بڑی پختہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تانوں تواڈیاں دوواں دوستاں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی رفاقت نصیب فرمائے گا۔ تو فرماندے نے کہ اے میں ایویں نہیں گل کر رہا، وَذَاكَ أَنِّي كُنْتُ أُكَثِّرُ أَسْمَعُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے کہ میں بکثرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو فرماندے ہویا سندا سی کہ نبی کریم علیہ السلام فرماندے سی، جِئْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آئے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام فرماندے سی، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، میں داخل ہویا، ابو بکر بھی داخل ہوئے اور عمر بھی داخل ہوئے۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سی وخرجت انا و ابو بکر و عمر، میں نکل کے گیا کدھرے، ابو بکر بھی گئے تے حضرت عمر بھی نکلے۔ مطلب کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اکثر حضرت ابو بکر اور تہاڈا نام لیندے سی ہر کام دے نال کہ اساں اس طرح مل کے کیتا۔ تے جس وقت نبی کریم علیہ السلام دا ظاہری وصال مبارک ہویا ہے تے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے حجرہ وچ ہی آپ دا وصال ہویا سی، وہی روضہ اقدس بنیا میں۔ بعد وچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بھی رفاقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی نال نصیب ہوئی ہے، اور حضرت علی فرمان لگے کہ اے عمر ہن مینوں امید واسی کہ تانوں ہن بھی نبی کریم علیہ السلام دی رفاقت نصیب ہوے گی۔ دسن دا مقصد ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی نگاہ وچ اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو افضل کسے دے عمل نہیں سی، اسے واسطے تے انہاں جے عمل کرنے دی تمنا کیتی، اور نال ہی کہ حضرت علی پہلے ہی جاندے سی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو مدفن محشر اور جنت دے اندر حضرت سیدنا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول بلا فصل افضلیت مطلقہ جنہ دا حصہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی رفاقت اور سنگت نصیب ہوے گی، کیونکہ اے واقعی اسی اگر دیکھیے کہ اکثر مقامات تے دنیا دے اندر رہ کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے نال حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہوندے سی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا سی اود پہاڑ تے آپ تشریف لے گئے، اود پہاڑ ہلن لگ پیا، وجد وچ آ گیا کہ میرے تے رسول اللہ تشریف لے آئے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اود پہاڑ نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا سی اثبت، اے اود پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہ، کیوں؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، کہ تیرے تے ایک نبی تشریف فرمانے، حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرمانے، اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اے دو شہید تیرے تے تشریف فرمانے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انہاں دوستاں دی انہاں صحابہ دی ہر وقت انہاں دے نال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدھر جاندے سی تے انہاں دی سنگت آپ دے نال رہندی سی، نبی کریم علیہ السلام دے نال انہاں دی سنگت رہندی سی اکثریت مقامات تے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ واسطے انہاں نے اپنا جان مال اولاد ہر چیز وقف کر دیتی سی اور قربان کر دیتی سی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا سی، کل بھی میں ذکر کیتا سی کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب عمر امرا قلبہ بالایمان، کہ جس بندے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال محبت کیتی، اس بندے نے اپنا دل نور ایمان دے نال آباد کر لیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع تے بھی ارشاد فرمایا سی ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق دی زبان اور دل تے حق جاری فرما دیتا ہے۔ اور ایک موقع تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا سی لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے او عمر بن خطاب ہوندے۔ یعنی یہ اتنیاں
قربتاں نبی کریم علیہ السلام دے نال انہاں ہستیاں نوں آئیاں کہ انہاں دے مقام اور مرتبے نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمائے نے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی رائے دے موافق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر تقریباً 20 آیات مقدسہ نازل فرمائیاں نے۔ مثلا آپ نے خواہش دا اظہار فرمایا سی کہ مسلمان خواتین نو پردے دے اندر رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیات پردہ نازل فرما دیتیاں جنہ دے اندر پردے دے احکام نے کہ مسلمان خواتین اس طرح پردہ کر کے نکلن۔ حضرت عمر فاروق دی رائے سی کہ مقام ابراہیم نو سانو جائے نماز بنانا چاہیے۔ جس وقت بندے عمرہ کردے نے یا حج کردے نے تے مقام ابراہیم تے نفل پڑھدے نے، یہ حضرت عمر فاروق دی خواہش سی تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم وچ ارشاد فرما دیتا سی وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کہ خانہ کعبہ دا طواف کرنے والے لوگوں تسا مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا لو، یعنی اتھے نفل ادا کرو۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی خواہش اور رائے دے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر آیات مقدسہ نازل فرمائیاں نے۔ انشاءاللہ العزیز مزید جڑے آیات مقدسہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائیاں نے انہاں نوں اگے ایک دو دنوں دے اندر بیان کیتا جائے گا تاکہ سانوں پتہ چلے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مقدس ہستی نے جنہ دی رائے نو اللہ نے اتنا پسند فرمایا ہے کہ وہی حکم مسلماناں واسطے قرآن دے اندر نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام تے قائم رہن دے استقامت دی توفیق نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔